السلام علیکم ویورز، میں آج مرزا اسد اللہ غالب کی پہلی غزل کی تشریح مفہوم بیان کروں گا۔ اس سے پہلے میں مرزا اسد اللہ غالب کا تعارف بیان کرنا چاہتا ہوں۔ نام اسد اللہ بیگ خان عرف مرزا، تخلص نوشہ، اسد اور غالب خطابات ہیں جو مغلیہ سلطنت کے جو آخری بادشاہ گزرے ہیں بادشاہ ظفر، انہوں نے دیے تھے۔ شروع میں اردو اشعار میں اسد تخلص تھا، مگر جب فارسی شعر کہنے لگے تو پھر تخلص غالب رکھا۔ نسب و خاندان دیکھا جائے تو غالب کا سلسلہ نسب توران ابن فریدوں سے ملتا تھا۔ فریدوں ایران کا مشہور بادشاہ گزرا ہے۔ آگے جا کر ان کے سلسلہ میں ایک شخص ترسم خان تھا، غالب اسی کی اولاد میں سے تھے۔ ان کے جو آباء و اجداد تھے وہ سپاہ گری میں ماہر تھے۔ مرزا کے جو دادا تھے ان کا نام تھا کوقان بیگ تھا۔ مرزا کے والد کا نام مرزا عبداللہ بیگ خان تھا۔ غالب کی جو شاعری ہے، شروع میں تو غالب کے جو بہت ہی دقیق مشکل جو ہے وہ شاعری کلام تھا غالب کا۔ اس کے بعد دوستوں کے مشورے سے سہل لکھنے کی طرف مائل ہوئے۔ یہ تھا مرزا اسد اللہ غالب کا مختصر تعارف۔ آپ غزل کی جانب چلتے ہیں۔ سب سے پہلے غزل کو پڑھتے ہیں۔ نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا، نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا، کاغذی ہے پہرن ہر پیکرے تصویر کا، کاؤ کاوے سخت جانی تنائی نہ پوچھ، صبح کرنا شام کا لانا ہے جوئے شیر کا، جذبہ بے اختیار شوق دیکھا جائیے، سینہ شمشیر سے باہر ہے تم شمشیر کا، آ گئی دام شنیدن جس قدر چائے بچائیے، مدعا عنقا ہے اپنے عالم تقریر کا، بس کے ہوں غالب اسیری میں بھی آتش زیر پا، موئے آتش دیدہ ہے القا میری زنجیر کا۔ اب پہلا شعر ہے، اس کو ہم مفہوم تشریح بیان کرتے ہیں۔ نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا، کاغذی ہے پہرن ہر پیکرے تصویر کا۔ نقش بیسیکل تصویر، صورت، فریادی فریاد کرنے والا، انصاف چاہنے والا، شوخی تحریر رنگینی تحریر کی عمدگی کو بولتے ہیں۔ پیکر جسم، قامت، اس کو اب اس کا مفہوم یہ دیکھو کہ نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا، کاغذی ہے پہرن ہر پیکرے تصویر کا۔ نقش یا تحریر یا تصویر کس کی شوخی تحریر کی فریادی ہے کہ ہر تصویر نے کاغذی لباس پہن لیا ہے۔ اصل میں ایران میں رسم تھی کہ داد جو خواہ تھا وہ کاغذی کپڑے پہن کر حاکم کے سامنے جاتا تھا۔ چونکہ ہر تصویر کا لباس جو تھا وہ کاغذی ہے، اسی لیے شاعر خیال کرتا ہے کہ یہ تصویر زبان حال سے فریاد کر رہی ہے کہ یہ فریاد ایک تو اعتبار سے قید و ایاد کا باعث رنج ہے، اسی لیے بھی کہ جب تک نیستی تھی عرش ذات احد میں مدغم تھی، نہ تھا کچھ تو خدا تھا، نہ تھا کچھ تو خدا تھا۔ اب جو ہستی کا جمع پہنا تو ذات حقیقی سے جدائی ہوئی، جو تکلیف کا باعث ہے۔ تصویر اگر وجود نہ پاتی تو مصور کے ذہن کا حصہ بنی رہتی۔ یعنی اس فریاد کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ تصویر زبان حال سے اپنی بسپاتی کا اظہار کر رہی ہے، اسے اپنی اس ذات سے یہ بجا شکوہ ہے کہ اے خالق نے اگر اپنی ابدیت سے مجھے بھی کچھ حصہ دے دیا ہوتا تو کیا کمی ہوتی۔ بیسیکلی اس شعر کا یہ مفہوم ہے کہ نقش یا تحریر یا تصویر کس کی شوخی تحریر کی فریادی ہے کہ ہر تصویر نے کاغذی لباس پہن لیا۔ اب دوسرا شعر ملاحظہ کیجیے۔ کاؤ کاوے سخت جانی تنائی نہ پوچھ، صبح کرنا شام کا لانا ہے جوئے شیر کا۔ کاؤ کاوے بیسیکلی کاوش کرنے کو بولتے ہیں، کریدنے کو بولتے ہیں، یعنی زخم کو کریدنا، ناخن سے چھیلنا وغیرہ۔ اس کی کوشش، جدوجہد، سخت کوشش۔ اصل میں اس کو ایران میں ایک بیسیکلی ایک قسم کے تیشے کا نام بھی ہے کاؤ، اسی وجہ سے اس کو لفظ کاؤ کاؤ یا کاوے کاوے یا کاؤ کاوے کا استعمال کیا گیا ہے۔ اور فراد جو عاشق تھا شیرین کا، جو اپنے ہاتھ میں تیشہ رکھا کرتا تھا، وہ جو شیر بھی اسی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے بیسیکلی۔ اس کا جو معنی بنتا ہے کاؤ کاوے سخت جانی تنائی نہ پوچھ، صبح کرنا شام کا لانا ہے جوئے شیر کا۔ یعنی اس کا مفہوم یہ ہے کہ اے مخاطب، تو شب جدائی کی تکلیفوں کو جنہیں میں بڑی جفا کشی کے ساتھ، بڑی محنت کے ساتھ برداشت کر رہا ہوں، کرید کر نہ پوچھ، کیونکہ جدائی کی شام کا صبح کرنا میرے لیے اتنا مشکل ہے جتنا کہ فراد کے لیے جوئے شیر کا لانا۔ یعنی گویا میں شب تنائی ہے جدائی میں جو گزار سکتا ہوں،
لیکن بڑی مشکلوں مصیبتوں کے ساتھ. یعنی خلاصہ یہ بنتا ہے کہ میرے لیے شب ہجر کا کاٹنا ویسا ہی سخت ہے جیسا کہ فرات کے لیے پہاڑ کاٹ کا جوئے شیر کا لانا. سخت جانی کے باعث دم نہیں نکلتا, وہ کافش برابر جاری رہتی ہے بیسیکلی. سخت جانی ایسی حالت کو بھی کہتے ہیں کہ نزا کا سا عالم ہو تاریخ ہو جان و نکلے. مرزا غالب نے تنہائی کے دکھ کو سخت جانی کہا ہے. پھر اپنے یعنی اسے جمع یعنی سخت جانی ہائے سخت جانی ہا سعودی ہے. گویا یہ عالم ایک بار نہیں کئی بار طاری ہوا. یعنی اسی کی نسبت سے غالب کا شعر بھی ہے نا, کہوں تجھ سے میں کہ کیا ہے شب غم بری بلا ہے, مجھے کیا برا تھا مرنا اگر ایک بار ہوتا. اگلا شعر, جذبہ بے اختیار شوق دیکھا چاہیے, جذبہ بے اختیار شوق دیکھا چاہیے, سینہ شمشیر سے باہر ہے دم شمشیر کا. شوق سے مراد ہوتا ہے شوق شہادت, شوق قتل, جذبہ کشش جوش. دیکھا چاہیے دیکھنا چاہیے, شمشیر مطلب مرکب ہے شمشیر سے, دم شمشیر تلوار کی دھار, روح جان کو بھی کہتے ہیں. اس کا معنی یہ ہو گیا کہ میرے شوق شہادت کے جذبہ بے اختیار کو دیکھیے کہ قاتل کی تلوار بھی قتل کے لیے بے اختیار ہو گئی ہے اور اسی کا دم باہر آ گیا ہے, دھار جو ہے وہ باہر نکلی ہوئی ہے. شاید کہتا ہے کہ شوق شہادت کی بے اختیاری دیکھیے کہ تلوار کی دھار اس کے سینے سے باہر نکل آئی ہے. جذبہ بے اختیار شوق دیکھا چاہیے, سینہ شمشیر سے باہر ہے دم شمشیر کا. دیکھا چاہیے دیکھنا چاہیے, یعنی میرے شوق شہادت کے جذبہ بے اختیار کو دیکھیے, قاتل کی تلوار بھی قتل کے لیے بے اختیار ہو گئی ہے, اس کا دم باہر آ گیا ہے, اس کی دار باہر نکلی ہوئی ہے. شاید کہتا ہے کہ شوق شہادت کی بے اختیاری دیکھیے کہ تلوار کی دار اس کے سینے سے باہر نکلی ہوئی ہے. یہ شعر بیسیکلی بے اختیار کا لفظ جو ہے خاص طور پر قابل ستائش ہے, کیونکہ دم شمشیر کا سینہ شمشیر سے باہر آنا اختیاری نہیں بلکہ بے اختیاری ہوتا ہے. اگلا شعر دیکھیے, اگئی دام شنیدن جس قدر چائے بچھائیے, مدعا عنقا ہے اپنے عالم تقریر کا. اگئی دام شنیدن جس قدر چائے بچھائیے, مدعا عنقا ہے اپنے عالم تقریر کا. اگائی بیسیکلی مخفف ہوتا ہے اگائی کا, نہیں اگائی واقف ہونا, فہم و فراست اصل علم عقل بیسیکلی. عنقا ایک ایسا فرضی پرندہ ہوتا ہے جس کا نام تو سنا ہے مگر اس کے کبھی کسی نے دیکھا نہیں ہے, کیونکہ وہ عالم عدم میں رہتا ہے, نایاب چیز ہے جو ڈھونڈنے سے بھی نہ ملے, اس کو بھی عنقا کہتے ہیں, معدوم میں. اس کا مفہوم کیا ہے کہ اگائی دام شنیدن جس قدر چائے بچھائیے, مدعا عنقا ہے اپنے عالم تقریر کا. اس کا مفہوم بنتا ہے کہ ہے عقل تجھ سے جس قدر ممکن ہو سکے ہمارے اشعار سن, مگر ان کے معنی مفہوم کو جو عنقا کے یعنی کہ مترادف ہیں, جو ہرگز نہیں پا سکتے ہو تم. اس کے معنی یعنی کہ ہرگز نہیں پا سکے گی, یعنی ہمارے اشعار ازد بلند پایا ہیں جو عقل و دانش ان کے مطالب کو نہیں پا سکتی. یعنی میں تقریر کو سننے کے لیے کتنے ہی جال بچھا دو, لیکن اس کا مطلب عنقا کی طرح ناپید ہے, یعنی کچھ سمجھ پہ نہیں آئے گا. یعنی بیسیکلی مرزا غالب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو میرا کلام ہے نا عام فہم نہیں ہے, جو ہر کس کس و ناقص کو سمجھ آ سکے. ان کی ذہنی گرفت عام سطح سے بلند ہے. بیسیکلی غالب نے اس شعر میں بظاہر اپنی بات کو کہہ کر انسان کی بلندی کو واضح کیا ہے کہ انہیں دام شنیدن اور عنقا کے اشاروں سے یہ کام لے کر اس نے صرف معنی وسعت و بلندی پیدا کی ہے بلکہ انداز بیان کو حسن و جمال سے بھی معمور کر دیا ہے. اگئی دام شنیدن جس قدر چائے بچھائیے, مدعا عنقا ہے اپنے عالم تقریر کا. یعنی ہے عقل تجھ سے جس قدر ممکن ہو سکے ہمارے اشعار سن, مگر اس کے جو معنی ہیں جو ان کے معنی ہیں مفہوم ہے وہ مترادف عنقا یعنی بمنزلہ عنقا کے ہیں, جو ہرگز نہیں پا سکیں گے. تم سمجھ سے باہر ہوگا یہ الفاظ میرے جو مفہوم ہے, لیکن اس کا مطلب عنقا کی طرح ناپید ہے, یعنی سمجھ میں نہیں آئے گا تمہیں. آخری شعر اس کا غزل کا ہے کہ بس کہ ہوں غالب اسیری میں بھی عرش زیر پا, بس کہ ہوں غالب اسیری میں بھی عرش زیر پا, بس کہ ہوں غالب اسیری میں بھی عرش زیر پا, موئے آتش دیدہ ہے القائے میری زنجیر کا. بس کہ ہوں غالب اسیری میں بھی عرش زیر پا, موئے آتش دیدہ ہے القا میری زنجیر کا. آتش سے زیر پا منی ہوتا ہے پاؤں کے نیچے آگ, مراد ہے بے قرار بے چین, اسیری قید مراد
قید عشق وغیرہ، موئے آتش دیدہ، وہ بال جو آگ کو دیکھ کر ہلکا نہیں بنا لیں، کمزور ہو جائیں، اس کو بولتے ہیں یعنی کہ مراد کمزور لاغر قسم کے، ہلکا زنجیر کی کڑی، یعنی ہلکا جو ہوتا ہے زنجیر کی کڑی ہوتی ہے بس کہ چونکہ بہت زیادہ۔ ان ترجمہ اس کا یہ مفہوم بنتا ہے کہ ہے غالب میں قید عشق میں اس قدر بے قرار ہوں، اگر میرے پاؤں میں لوہے کی زنجیر پڑی ہو تو سوز عشق کی وجہ سے زنجیر کا ہر ہلکا، ہر کڑی میرے آگے موئے آتش دیدہ سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا۔ یعنی میں قید میں بے قرار ہوں، جس زنجیر میں مجھے جھگڑا گیا ہے اس کے ہلکے موئے آتش دیدہ بن گئے ہیں، یعنی ہلکا زنجیر کو آتش زیر پا آنے کی وجہ سے موئے آتش دیدہ کہا۔ یعنی میں جنون بے قرار کے مقابلے میں ہلکا زنجیر کی مضبوطی کی کچھ حیثیت نہیں ہے۔ یعنی اسی کے سلسلے میں غالب کا ایک شعر ہے کہ آتشی پا ہوں گداز وشت زندہ نہ پوچھ، موئے آتش دیدہ ہے ہر ہلکا یہاں زنجیر کا۔ یہ تھی سر غالب کی پہلی غزل کی تشریح۔ امید ہے کہ آپ کو اس کو مفہوم سمجھ آیا ہوگا۔ آپ اب اس ویڈیو کو لائک بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ تھینکس، آپ کا بہت شکریہ۔